بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس کورس کے 8ویں صفحے کے پہلے اشارے کے لیے، جس میں ہم آیات انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 58 اور 59 پہلے پڑھیں گے اس حصے میں، اور پھر دوسرے حصے میں انشاءاللہ آیت نمبر 60 پڑھیں گے. تو وہ اشارہ نمبر بی ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہم 8ویں صفحے پہ آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ 8 لیسن ہمارے ہو چکے ہیں. یہ 9واں لیسن ہے، کیونکہ ہم نے چھٹی انگلی سے شروع کیا تھا، اس لیے اشارہ نمبر 6A سے شروع کیا تھا ہم نے. تو پہلی انگلی کے 4 اشارے ہو چکے ہیں ہمارے، دوسری انگلی کے 4 اشارے ہو چکے ہیں، اور صفحہ نمبر 6 اور 7 مکمل ہو گیا. اب صفحہ نمبر 8 کے شروع میں ہم آ گئے الحمدللہ اس طریقے سے. تو اب ہم یہاں پہنچ گئے ماشاءاللہ سے. چلیں، یہ 2 انگلیاں ہماری مکمل ہو چکی ہیں، 6 اور 7 اور 8. آج انشاءاللہ اس کے بھی 4 میں سے 2 اشارے ہم کر لیں گے. جو گزشتہ 2 انگلیوں کے اشارے تھے، 2 صفوں کے اشارے، ان کو ایک دفعہ ہم ریکال کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلی انگلی کے اوپر جو ہم نے اشارے دیکھے تھے، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اور اس دن، یعنی ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. اس کے بعد دوسرے صفحے کے اشارے تھے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. اب آج جب 8واں صفحہ ہم شروع کر رہے ہیں تو اس کے جو 4 اشارے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیں کہ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا. تو اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے کہ بستی میں داخل ہونے کے بعد پانی، کھانا اور سزا، یہ اس طریقے سے ہم اس کو شارٹ میں یاد رکھ سکتے ہیں. یہ جو مڈل فنگر ہے اس کے اوپر لیفٹ ہینڈ کی ہماری، بستی، پانی، کھانا، سزا. تو بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا، یہ شارٹ میں ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تعارف اس کا وہی کنٹینویشن ہے پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں انہی کے ساتھ، کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا ہے کہ یہ نعمتیں جو ہے ہم نے تمہیں دیں، یہ احسانات تم پر کیے، مگر تم نے ناشکری کی اور یہ نافرمانیاں کی. پہلا اشارہ جو ہے ابھی وہ پڑھیں گے ہم، بستی میں داخلہ، یعنی کہ جب وہ مصر سے نکلے تھے اور کافی عرصے تک سفر کرنے کے بعد جب پہنچے تھے اس بستی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل ہونے کے لیے کہا تھا، تو وہاں پہ کیا معاملات پیش آئے وہ ان آیات میں بات ہو رہی ہے. اسباق ان آیات کے جو ہیں بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر 2 شرطوں کے ساتھ. انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے. آج کے سبق میں ہر لائن میں جو نئے الفاظ آئیں گے وہ بھی دیکھ لیں، 1 4 3 1 0. تو الحمدللہ صرف 9 نئے الفاظ ہوں گے جو آج ہم اس میں سیکھ لیں گے اس سبق میں. آیت نمبر 58 پہلے اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور ایکسپلینیشن پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ
صدق اللہ العظیم۔ اس پوری آیت کا ایک دفعہ ہم ترجمہ پڑھ لیں، پھر لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قُلْنَا آتا ہے ہمیں، وَإِذْ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا یاد کرو اس وقت کو جب قلنا، اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا، ہم نے کہا۔ ادخلو QC1 اشارہ کر لیں پتہ چل جائے گا، تم سب داخل ہو۔ حاذہی یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ القریۃ، قریہ عربی میں کہتے ہیں بستی کو، ٹھیک ہے نا، کوئی بستی ہو، جیسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور اسی طرح بستی کو کہتے ہیں قریۃن، قریہ۔ تو بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فا بس، اور یہ پھر میں نے فا کے 2-3 معنی بتائے تھے نا، اس میں سے جب سیکوینس کے لیے آتا ہے تو پھر کے معنوں میں آ جائے گا، اور کبھی اور کے معنوں میں بھی آتا ہے تو وہ ہمیں مضمون سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر کلو منہا، کھاؤ اس میں سے۔ کلو بھی ہمیں آتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کل واحد کے لیے اور کلو جمع کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ منہا، ہا جو مؤنث کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے آ رہی ہے؟ یہ قریتن جو ہے یہ مؤنث ہے، بستی نظر بھی آ رہا ہے ہمیں گولتا کی وجہ سے، تو آسان ہے اس وجہ سے۔ کس میں سے کھاؤ؟ اس بستی میں سے کھاؤ۔ حیثو، جہاں، شئتم، تم چاہو۔ شئتم بھی ہم پڑھ چکے ہیں QC2 میں جب ہم نے محموز والے پڑھے تھے، شاء یشاء والا، تو اس میں ہے یہ۔ آج ہم گرامر میں جب جائیں گے تو ایک دفعہ اس کو ریکال بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ رغدن، یہ ایک نیا لفظ آیا ہے، فراغت کے ساتھ یا آزادی سے کہیں، جس کو مطلب کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ بھئی اتنا ہی کھانا ہے یا اس طرح، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وَأُدْخُلُوا، اور تم سب داخل ہو کہاں؟ الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں، ہم پڑھ کے آ گئے۔ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ وَقُولُوا، اور تم سب کہو، کیا کہو؟ حِطَّةٌ، بخش دے۔ نغفر لکم خطایاکم، اصل میں ہے کہ جب تم یہ کہو گے تو ہم یہ کریں گے۔ یہ ایک چیز ہے جو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے، گرامر سے ہمیں پتہ چلے گا تھوڑا سا یہ کہ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم۔ نغفرو ہم پڑھ کے آگے ہیں، غفرہ یغفرو، نغفرو جمع کے لیے پڑھا تھا، تو ہم بخش دیں گے۔ صرف یہاں پہ جو فرق ہے، پیش کی جگہ آپ کو جزم نظر آ رہی ہے، وہ میں نے بتا دیا۔ گرامر کا ایک رول جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے اسی سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ یہ حکم دیا گیا تھا، یہ حکم مانو گے تو یہ ہوگا۔ بس یہاں پر سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، رول انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ نغفر لکم، بخش دیں گے تم سب کو، لفظی ترجمہ تمہارے لیے ہے ویسے، تم سب کو کیا؟ تمہاری کیا چیز بخشیں گے؟ تمہاری خطائیں، خطایاکم۔ خطا عربی کا لفظ ہے، اس کی جمع ہے خطایا، ٹھیک ہے نا۔ وَسَنَزِيدُ، سَنَزِيدُ، سا ہم پڑھ کے آگے تھے، کسی فعل سے پہلے آتا ہے تو عنقریب، جلد، کیا ہے؟ نزیدو۔ نزیدو کو پہچانتے ہیں آپ، پڑھ کے ہم آئے ہیں QC2 میں، زیادہ یزیدو سے نزیدو، ٹھیک ہے، تو ہم زیادہ کریں گے۔ QC2 کے سلیبس میں تھا ہمارے یہ، ٹھیک ہے نا۔ کیا کریں گے؟ المحسنین، محسن کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، اس کی جمع ہو گئی محسنون، اور محسنین یہاں پہ تبدیل شدہ حالت ہے اس کی، المحسنین۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں؟ اس کی شرح کیا ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک نعمت شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا ہے. ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، آرٹسٹ، تاجر وغیرہ وغیرہ. اس طرح ہماری تمام بنیادی ضروریات مکمل ہوتی ہیں. بڑے بڑے شہروں کو دیکھیے اور غور کیجئے کس طرح اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا ہے. اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکیں. البتہ ان کے لیے 2 شرطیں رکھی گئیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب کنڈیشنلی اجازت دی تھی تو وہ 2 شرطیں کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز ادخلوا الباب سجدن، کے دروازے میں داخل ہونا ہے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے. اور کہنا کیا ہے؟ حتتن، یعنی معافی طلب کرنا. حتتن کا مطلب ہے کم کرنا، اتار دینا، یعنی اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے. تفاسیر میں آپ کو اس کی مزید تفصیلی ملے گی، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ تفسیر میں جا کر کے اس کو پڑھ لیں. یہاں پر ایک حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے ابن ماجہ سے، پہلے اس کو عربی میں ہی پڑھ لیں. اب تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ QC3 میں آ گئے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ بھی دیکھ لیں گے. عن انس، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا. انہوں نے کیا کہا؟ قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا کہا؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. کلو بنی آدم، تمام انسان، سب آ گئے اس کے اندر. خطا یعنی کہ بہت زیادہ، یہ خطا کرنے والے، غلطیاں کرنے والے بہت زیادہ. یہ فارم جو ہے یہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، تواب کی فارم ہم نے کہا تھا کہ بہت زیادہ اس میں شدت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، تو یہ خطا بھی ایسا ہی ہے. پھر کیا فرمایا کہ وخیر الخطائین، تو خطا کی جمع خطاؤن اور خطائین ہو گئی. تو خیر الخطائین کون ہوا؟ ہاں غلطیاں نہیں، یہ خیر الخطائین کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ خطا کرنے والے ہیں ان میں بہتر کون ہے؟ خطا تو سبھی انسان کر رہے ہیں نا، مگر سب تو توبہ نہیں کر رہے ہیں. تو ان میں بہتر لوگ کون ہیں؟ سب سے اچھے کون سے ہیں؟ توابون، کہ جو بہت زیادہ، یہاں پر بھی دیکھیں تواب بہت زیادہ بار بار توبہ کرنے والے ہیں. کیونکہ QC1 کو ریکال کر لیں، ہم نے تواب کا پڑھا تھا کہ بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بھی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور بندوں کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا. یہ تھا. ترجمہ دیکھ لیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سارے بنی آدم یعنی تمام انسان گناہگار ہیں، اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں تاکہ ان میں شامل ہو جائیں، کیونکہ غلطی سے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے. خطا کوشچن ہے سر ذرا. جی سر. سر کوشچن ہے، حتاتن جیسے آپ نے بتایا اسم ہے کم کرنا، اتار دینا، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے یہاں پہ امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بخش سر دے. یہ قولو کہا جا رہا ہے نا، کہ یہ کہنا ہے ہم نے. کہو. حکم جو ہے نا وہ یہ ہے وقولو، یہاں سے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. ٹھیک. تو امر جو ہے وہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ امر ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کوشش کیجئے کہ آپ کا اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، تلاوت ہو، پڑھائی ہو، یا پھر آپس کے تعلقات ہوں، یعنی ہر میدان میں بہتر بننے کی کوشش کیجئے. یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے، ہم سب کو کرنی ہے یہ،
کہ ہم جہاں پر ہیں ابھی ہمارا اگلا اسٹیپ اس سے بہتر ہو، اگلا اسٹیپ اس سے بہتر ہو. اس طرح اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ جی اونچی سے اونچی، اگر کہیں کام کر رہے ہیں تو اس میں پروموشن ہوتی رہے ہماری، کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ پھیلتا رہے. تو اسی طرح آخرت کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں وہ بھی ہماری بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے. کنٹینیوس ایفرٹ ہے یہ الحمدللہ. اگلی آیت نمبر 59، اس کو بھی پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں. پس بدل ڈالا ظالموں نے بات سے خلاف، یعنی کہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف کیا، انہوں نے بدل دیا خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے. پھر ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو یہ جو انہوں نے کام کیا، جو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف عمل کیا، تو اس پہ پھر ان کو سزا دی گئی. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. فبدلا، پس بدلا تبدیل کر دیا، بدل دیا. اور تبدیل اصل میں اس کا مصدر ہے. اب تو ہم سبح یسبح پڑھ چکے ہیں، تو بدلا، ہاں بلکہ گردان ہم نے جو کی علامہ یعلمو کی مزید فی میں وہی ہے باب تفیل سے. تو جس طرح علامہ یعلمو ہے یا سبح یسبح ہے، اسی طرح بدلا یبدلو تبدیل. تبدیلی کی ہم بہت بات کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ اسی کا مصدر ہے. چلیں. ظلمو، جنہوں نے، ان سب نے ظلم کیا. قولن، بات، قول بات کو کہتے ہیں. تو جو بات ان کو کہی گئی تھی اس کو انہوں نے بدل دیا. کس سے بدل دیا؟ غیر الذی قیلا، اس سے بدلا بات کو جو ان سے کہی گئی تھی. قیلا یہ مجہول کا صیغہ ہے، جو کہا گیا، ٹھیک ہے نا. لہم، ان کے لیے. تو جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کر لیا اس بات کو. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فانزلنا، انزلنا آتا ہے، اشارہ کر لیں، اب تو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. انزلنا، ٹھیک ہے. مزید فی میں اسلمہ یسلمو سے، ٹھیک ہے نا، جیسے اسلمنا تھا ویسے ہی انزلنا آنا چاہیے ہمیں. علی الذین، علی پر، الذین ظلموا، تو جن لوگوں نے یہ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، انہی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے اتارا کیا؟ عذاب. رجزن، رجز عذاب، من السماء، آسمان سے. بیما، یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، بیما سبب اس کے، ٹھیک ہے نا. کانو یفسقون، یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے، اور فسق اور فجور اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو یفسقون وہ سب نافرمانی کے. کانو یفسقون کی ترکیب دیکھ لیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، QC2 میں پڑھی تھی کہ جب کانا جو ہے فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو ماضی کی کون سی قسم بنے گی؟ ماضی استمراری، یعنی کہ پاسٹ کنٹینیوس. تو یہ QC2 میں پڑھ کے آئے ہیں، اس کو ریکال کر لیں. کانو یفسقون، کہ وہ جو نافرمانی کیا کرتے تھے. کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. فبدل الذین ظلموا، وہ اپنی پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے اور انہوں نے الفاظ کو بدل دیا. یعنی کہ بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جاتے، نافرمانی کی، اور جو لفظ ان کو کہا گیا تھا وہ بھی بدل دیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انداز گفتگو بدل دیا، اور آپ اور تم کے بجائے ان کو الذین ظلموا سے خطاب کیا، اور پھر انہیں سزا دی گئی. تو یہاں پر کلام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے. رجزا من السماء، الرجز العذاب الشدید، یہ عربی میں اس کی ایکسپلینیشن. اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان لوگوں کو دنیا ہی میں سزا دی.
اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں اور وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتا ہے، جیسے ذہنی تناؤ، ٹینشن، بیماریاں اور تعلقات، ملازمت، کاروبار اور معاملات میں مشکلات وغیرہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان مشکلات میں ڈال کر کے آزما رہا ہے، یا واقعی ہمارے جو اعمال ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے ہم کو سزا دے رہا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ فوراً کر لینا چاہیے، یہ محاسبہ کہ کیا وجہ ہے، کہ کیوں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے یا اعمال کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت و بربادی ہی ہوا کرتا ہے۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد و عبادات سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے۔ بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ نیا کام جو دین میں ہمیں نہیں بتایا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کی جو روایت ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کوٹ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس کا بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہیں سے پتہ چل جانا چاہیے ہمیں۔ من عمل، جس نے عمل کیا، عملا کوئی عمل، لیسا نہیں ہے، علیہ اس کے اوپر، امرنا ہمارا حکم نہیں ہے جس کے اوپر، فہو پس وہ کیا ہے، رد، رد کیا ہوا، ریجیکٹڈ، ٹھیک ہے نا، مردود۔ تو کیا ترجمہ بنا؟ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے یعنی مذہب اسلام پر نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو ترجمہ ہے نا لیسا علیہ امرنا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت۔ یہاں پہ تو لفظی ترجمہ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس کے اوپر تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہو چکا تھا، جو قرآن اور جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، دین ان کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو بھی چیز آئے گی وہ پھر کوئی نئی چیز ہوگی۔ تو اگر ہمیں ہر چیز کو پرکھنا چاہیے قرآن و سنت کی کسوٹی پہ، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ تو پھر ہمارا دین ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس کیٹیگری میں آیا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا ہے۔ تو اس لیے بہت کوشش ہونا چاہیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں خاص طور سے، اور بدعات سے تو جتنا بچ جائیں اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی بدعت جو ہے وہ ایسی ہے کہ سخت گمراہی میں اور عذاب کا باعث بن جائے۔ اس سے بچتے رہنا چاہیے ہمیں۔ الحمدللہ۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اسماء اور افعال کی طرف آتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پھر بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تب ہم نے نازل کیا اوپر ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اسباق دو اور پلان اس کا دیکھ لیں۔ اسباق کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری فرما برداری کروں۔ پلان کیا ہوگا کہ انشاءاللہ میں محسن یعنی کہ نیکی کرنے والا بننے کی کوشش کروں گا، یعنی اپنی عبادات اور معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں اس کے۔ اچھا یہ دیکھ لیں، کچھ اسماء ہم یہاں پہ سلائیڈ میں دکھاتے ہیں، بک میں
جو دیے ہوئے ہیں آپ نے ان سب کی تیاری کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس سلائیڈ میں تو صرف یہ 2 ہی دکھائے گئے تھے. سلیبس آپ کا جو ہے وہ بک ہے, تو جتنے افعال دیے ہوئے ہیں وہ سب آنے چاہیے آپ کو, اور امتحان میں ان میں سے کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے, تو اس لیے ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہیں. سب سے پہلا قریتن جو بتایا تھا میں نے بستی ہے, تو اس کی جمع قرن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیک کر لیے گا, شاید بک میں میرا خیال ہے یہاں پہ مس پرنٹ ہے, دیکھ لیے گا, یہ قرن ہے. ٹھیک ہے نا, بستی. بابن ابوابن, یہ آتا ہے نا ہمیں QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا, باب دروازے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ابواب ہے. ٹھیک ہے. ساجدن, ساجد کون ہوا؟ سجدہ کرنے والا. سجدن اس کی بھی جمع ہے. ٹھیک ہے نا, ساجد کی جمع ویسے ساجدونا بھی ہو سکتی ہے, جو اسم فاعل ہے نا ساجد, تو ساجدونا بھی ہو جائے گی ایک جمع یہ آ گئی سجد. ٹھیک ہے, چلے. خطایا, خطیتن واحد ہے اور اس کی جمع ہے خطایا. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھ لیں, خطیتن کی جمع خطایا. افعال دیکھ لیں پہلے, صحت مند افعال جو ثلاثی مجرد یعنی کہ 3 حروف والے ہیں. سب سے پہلا آیا ادخلو, QC1 میں پڑھ کے آ گئے ہیں, دخل, یدخل, ادخل, داخل, مدخول, دخول. نغفر, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, غفارہ یغفرو کی گردان میں. QC2 میں پڑھا تھا ہم نے, یہ 1 میں پڑھا تھا میرا خیال ہے, پرانے والے 1 میں پڑھا تھا, ہاں, اور نئے والے 1 میں نہیں ہے, یہ شاید QC2 میں پڑھا ہے ہم نے. بہرحال غفارہ یغفرو, اغفر باب دربا ہے اس لیے آسان ہے, آپ کو پتا ہے ادرب کی طرح اغفر بن گیا. پھر غافرن, مغفورن, اور اس کے 2 مصدر بنیں گے, ایک غفران ہے اور ایک مغفرتن ہے. تو دونوں یاد کر لیں, قرآن کریم میں دونوں آتے ہیں. ظلمو آتا ہے ہمیں, ظلم یظلمو, بالکل اسی طرح باب دربا صحیح ہے, جیسے غفارہ یغفر ہے اسی طرح ظلم یظلم ہے. ظلم یظلم, اظلم, ظالم, مظلوم, ظلم. ٹھیک ہے. یفسقو, یہ دیکھ لیں یہ نیا لفظ آیا ہے, فساقہ یفسقو, یہ باب نصارہ سے آئے گا. فساقہ یفسقو, افسق, فاسق ہم بہت زیادہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بھی 2 مصدر ہیں, فسقن بھی ہے اور فسوقن بھی ہے. تو وہ جو فسق اور فجور ہم کرتے ہیں نا استعمال اردو میں, وہ یہ والا فسق ہے, اور فسوق بھی اس کی جمع ہے. تو فساقہ یفسق, افسق, فاسق ڈیش اور فسوق یا فسقن. اچھا, ابھی اور بھی ہیں اس کے. راغیدہ, ہاں, یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا فراغت کے ساتھ راغدن, تو یہ باب سمیع سے آیا, راغدہ یرغدو, ارغد, راغدن ڈیش اور راغدن. تو وہ فراغت سے ہوا, تو جو خود فراغت سے ہوگا اس کا اثر تو نہیں پڑے گا کسی پہ, اس لیے یہاں پہ ڈیش آ گیا ہے. اچھا, یہ فعل دیکھیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی چیز بتا دی ہے یہاں پہ. ثلاثی مجرد میں مادے کے سیم حروف بعض اوقات 1 سے زیادہ ابواب سے بھی آتے ہیں, ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ راغدہ جو ہے نا, یہ را, غین اور دال کا جو مادہ ہے, یہ باب سمیع سے بھی آیا ہے, تو اس لیے راغدہ یرغدو بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں, اور باب کروما سے بھی آیا ہے, تو اس لیے رغدہ یرغدو بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے آج کے سبق میں, اس کو بھی دیکھ لیں, اور یہ بہت سارے آئیں گے اس طریقے سے. کچھ تھوڑا سا فرق ہے, ڈکشنری میں چیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ارغد, رغیدن اور رغادتن. ٹھیک ہے. استعمال میں تھوڑا سا فرق مجھے یاد آ رہا ہے کہ پڑھا تھا کبھی میں نے اس میں, تو ڈکشنری میں دیکھ لیں گے.
بلکہ ناصر صاحب یاد دلا دیے گا نا, چیک کر کے اس میں گروپ میں ڈال دیں گے ہم. اچھا کلو تو بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں, تو سب کو آنا چاہیے. اکلا یا کلو, کل, آکلن, مأکولن اور اکلن, ٹھیک ہے نا, جو سورہ فیل میں آتا ہے. مأکول وہ یہی والا مأکول ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی پریکٹس کر لیں. اکلا یا کلو, کل, آکل, مأکول, عقل. عقل حلال اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, وہ یہی ہے, کھانا. شئتم, یہ ہم QC 2 میں پڑھ کے آ گئے تھے. شاء یشاء, اس کی پوری ہم نے گردان کی تھی, تو یہ دیکھ لیں. شاء یشاء, شاء اس کا فعل امر ہو گیا. شاءن, مشیئن اور مشیئتن اس کا مصدر ہے. انشاء اللہ میں بھی یہی آتا ہے, شاء اس نے چاہا, یشاء وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اس کے بعد زیادہ یزیدو, یہ بھی QC 2 میں ہم پوری سی گردان کر چکے ہیں. یہ جو سن ازیدو میں سا ہٹا دیں, وا بھی ہٹا دیں, سا بھی ہٹا دیں, نزیدو رہ جائے گا. تو زیادہ یزیدو, زیادہ یزیدو سے نزیدو, ٹھیک ہے. اور زد, زائد, مزید, زیادتن. کانا کی گردان بھی آتی ہے ہمیں, QC 2 میں پڑھ چکے ہیں. آگے چلیں. افعال مزید فی, اب دیکھیں اس کے اندر یہ جو مزید فی کے 8 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں, اس میں سے جو جو فعل آئیں گے اب وہ ہم دیکھ لیں گے. آن دی ایوریج جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ مزید فی کا بھی ایک فعل ضرور آتا ہے ہر لائن کے اندر, مگر ابھی ہم نے مزید فی کے صرف صحیح والے افعال پڑھیں, کمزور والے نہیں پڑھیں, جو آج سے انشاءاللہ ہم نے شروع کرنے. محسنین, محسنین ہے اصل میں محسنون, اور محسن کی جمع ہے. تو اگر میں باب افعال سے آپ کو بتاؤں جو ہم نے اسلمہ یسلمو کا وزن پڑھا ہے, تو اسلمہ یسلمو کے وزن پہ احسنہ یحسنو آ گیا, اور اس کا پھر احسن اور محسن, محسن, احسان. تو احسان تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. احسنہ یحسنو احسان, ٹھیک ہے. باب اگر اسلمہ, باب افعال کا وزن اسلمہ یسلمو ہمیں یاد ہے, تو اس کی پوری گردان بنا سکتے ہیں. جو مصدر ہے وہ بھی اسی وزن پہ ہوتا ہے, اس لیے مصدر کا بھی مسئلہ نہیں ہے. چلیں. بدلہ, یہ میں نے آپ کو لیسن کے دوران ہی بتایا تھا, بالکل علامہ کے وزن پہ. بدلہ یبدلو, بدل, مبدل, مبدل, وہاں پہ تھا معلم, ٹھیک ہے نا, اور معلم تھا, یہاں پہ مبدل, مبدل آ گیا. اور تبدیل, وہاں پہ تعلیم تھا, تو اسی وزن پہ ہے بالکل. اور یہ بیوٹی ہے اس میں, جب مزید فی کے افعال ہم پڑھتے ہیں نا, تو پوری گردان, ایک وزن آپ کو پتا ہو, پوری گردان اس پہ آ جاتی ہے. انزلنا بھی اسی طرح ہے, انزلہ ینزلو, وہی باب اسلمہ ہے, آپ دیکھ لیں. جو باب افعال ہے وزن اسلمہ یسلمو, ٹھیک ہے, جو یہاں ہم نے آسانہ پڑھا تھا. انزلہ ینزلو, انزل, منزل, منزل, بالکل مسلم, مسلم کی طرح. اور انزال, اترنا, ٹھیک ہے, ہاں اتارنا, سوری, انزال اتارنا. الحمدللہ. گرامر کی طرف آ جاتے ہیں. ابھی جب تک اذان نہیں ہوتی ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں. آج صرف اس لیسن میں تعارف ہے مزید فی کے کمزور افعال کا. اس طرح ہم نے کہا تھا نا, جب 3 حرف والے ثلاثی مجرد ہم نے پڑھے, تو اس میں بھی QC 1 میں صرف ہم نے صحیح والے افعال پڑھ لیے, اس میں کوئی کمزور حرف نہیں آ رہا تھا. 2 میں آئے تو ان کے کمزور حروف پڑھے. QC 3 میں جب آپ آئے تو آپ نے مزید فی کے صحیح والے افعال سارے 8 ابواب پڑھ لیے ہیں. اب اس میں سے ہم آئیں گے کمزور حروف والوں کی طرف. تو مزید فی کا کمزور ایک اور کیٹیگری آ گئی اب آپ کے پاس. ریکال کر لیں, QC 1 میں تقریباً ہر لیسن میں ہم اس کی بات کرتے تھے کہ جو کلمہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلا اسم ہے, دوسرا فعل ہے, اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ حرف ہے. جو اسم اور فعل نہیں ہوگی تو حرف ہوگی. اسم کی پہچان بھی ہم نے پڑھ لی تھی کہ ال ہوگا یا تنوین یا پھر واو نون یا نون الف تا جمع کے لیے.
اور یہ ڈیفینیشنز جو ہے نا آئی ایم شیور یہ ابھی ہم سب کو یاد ہوں گی. صحت مند افعال وہاں پہ ہم نے QC1 میں پڑھ لیے تھے, پھر یہ سارے ہم نے QC2 میں پڑھ لیے, اور پھر شد والے بھی QC2 میں پڑھے, اور اس کے بعد حمزہ والے بھی QC2 میں پڑھ لیے تھے. تو یہ بھی پکے ہو چکے ہیں ہمیں الحمدللہ. اب یہاں پر جب ہم آئے تو ہم نے 3 جملوں کی مدد سے مزید فی کے افعال پڑھ لیے. پہلا جملہ کیا تھا؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام میں بڑی, تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تو علامہ حاسبہ اسلمہ آ گیا. اس کے بعد دوسرا جملہ ہم نے پڑھا تھا اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے, تو اختلافہ اور استغفرہ آ گیا. اس کے بعد تیسرا جملہ ہم نے پڑھا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. انقلاب جو ہے پلٹنا, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا. تو تدبرہ تدارسہ انقلابہ, ان 3 جملوں سے ہمیں یہ 8 ابواب ان کے نام الحمدللہ یاد ہو جائیں گے. اچھا, تو جس طرح یہاں پہ تھا QC1 اور 2 میں ثلاثی مجرد کے یعنی کہ 3 حروف والے صحیح اور کمزور, شد والے اور حمزہ والے, اسی طرح اب ہم وہاں آئیں گے. یہ یہاں پہ پڑھا تھا کہ 9000 افعال جو ہے نا قرآن کریم میں وہ صحیح والے ہیں, اور تقریباً 9000 ہی جو ہے نا یہ کمزور والے ہیں, پھر کوئی 1300 جو ہے نا یہ شد والے ہیں. تو یہ 9000 جو ہے ہر لائن میں ایک آ گیا. اسی طرح اب یہاں پر جب ہم آئیں گے جو مزید فی کے جو ہم نے پڑھے ہیں یہ بھی تقریباً 9000 ہی ہیں سارے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب 9000 اور پڑھ لیں گے ہم, تو اس کو ابھی یاد نہیں کرنا ہے, ٹیبل ویسے دکھا دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. تو ہر لائن میں جو ایک مزید فی آتا ہے اس میں سے آدھے تقریباً یہاں سے آتے ہیں. یہ بتانا یہ تھا کہ ان آل یہ 9000 ہیں, جس میں سے کوئی 4500 جو ہیں وہ صحیح والے ہیں اور کوئی 4500. اس کا مطلب ہے کہ مزید فی ابواب کے کمزور حروف والے افعال کو بھی سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری صحیح حروف والوں کو سیکھنا تھا. اصل بات بتانے کی یہ ہے کہ ایکول نمبر ہیں دونوں کے, 4500 4500. یہ دیکھ رہے ہیں 4500 اس کیٹیگری میں اور 4500 اس کیٹیگری میں, تو یہ ملا کر کے 9000 ہو جائیں گے. قرآن کریم کی ہر لائن میں ایک آتا ہے یہ. تو پہلے 8 اسباق ہم نے اس میں پڑھے, اب اگلے 11 اسباق جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے. اس میں تو صرف انٹروڈکشن تھی, تو بس یہاں پہ ہم اسٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نماز کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے یہیں سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں یہ سبق جہاں پر ہم نے اسٹاپ کیا تھا وہیں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. گرامر میں مزید فی ابواب کے جو کمزور حروف والے افعال ہیں ان کا تعارف ہم نے شروع کیا تھا, اور بتایا تھا کہ جس طرح آپ نے ثلاثی مجرد کے افعال پڑھے اور پھر ان کے کمزور حروف والے پڑھے, صحیح اور کمزور کا فرق آپ کو وہاں سے پتہ چل چکا تھا. اب وہی طریقہ یہاں پر ہے کہ مزید فی والے جو صحت مند افعال آپ پڑھ چکے ہیں انہی کے کمزور حروف والے افعال تقریباً برابر تعداد میں ہیں, وہ اب ہم پڑھیں گے. اور پھر اسی طرح شد والے جو ہیں اور حمزہ والے بھی پڑھیں گے, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جس طرح ثلاثی مجرد میں تھوڑا سا فرق ہوتا تھا گردان میں جب کمزور حرف یا حمزہ آ جاتا تھا مادے کے روپ میں, تو یہاں پر بھی اسی طرح سے تھوڑا سا فرق پڑے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ بتائی ہے, QC2 میں جب آپ نے کمزور والے پڑھے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے چینج ہوتے ہیں وہ. مثال ڈاکٹر صاحب نے دی ہوئی ہے ہمیں ہدا یہدی کی. ہدا یہدی کی گردان سب کو یاد ہے نا, QC2 میں ہم پڑھ کے آئے تھے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ QC2 دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے, تو بہتر ہے کہ ریکال کر لیں سب لوگ اس کو. اس میں جب ہدا اس کا فعل مضارع تھا, یہدی ہم نے کہا تھا یہ باب دربہ سے ہے, تو دربہ کا جو
واحد ہے دربا، اس کی جمع ہم نے کیا پڑھی تھی؟ دربو، یاد ہے نا؟ دربا سے دربو، مگر جب یہ ہدا آیا تو پھر ہداؤ ہو گئی، یہاں پہ پیش نہیں آ رہی تھی اس میں. تو اسی طرح فرق ہوتا ہے جب ہم مزید الفی میں آتے ہیں. جیسے اب آج ہم ایک فعل پڑھیں گے، اس میں ہمیں پتہ چلے گا. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ یہدی تھا، فعل مضارع میں یہدی، جب یدربو تھا تو وہاں پہ جمع بنی تھی یدربونا، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ یہدی سے یہدونا بن گیا تھا، یہاں پہ زیر نہیں آ رہی تھی. تو یہ جو چینجز آپ نے دربا یدربو سے جب ہدا یہدی میں آئے، تو جو چینجز آپ نے وہاں پہ پڑھی تھی، جو آپ نے پریکٹس کر لی تھی اس کی، اور پھر یہ ہدا یہدی جو ہے ایک ہمارے لیے وزن بن گیا. اس وزن پہ پھر اور افعال بھی ہم نے پڑھے، جیسے جزا یجزی ہم نے اسی وزن پہ پڑھا تھا ہدا یہدی کے، باب دربا ہی ہے دونوں کا. تو اسی طرح اب ہم آگے جب پڑھیں گے تو یہی والی جو تھیوری ہے مزید فی میں بھی اپلائی ہوگی. اس کو ایک دفعہ ریکال کر لیتے ہیں ہم، جو QC2 میں پڑھا تھا شارٹ والی گردان اس کی. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن یا ہدایتن، دونوں مصدر تھے اس کے، ٹھیک ہے نا. چلیں تو اس میں صرف ریکال کر لیں کہ ہدا سے ہداؤ بنا تھا، یہدی سے یہدونا بنا تھا، اور اہدی سے اہدو، اور ہادن کی جمع ہم نے بنائی تو نہیں تھی مگر ہادونا بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگلے 11 سبق جو ہیں اس کے اندر ہم نے یہی پڑھنا ہے، مزید فی کے کمزور والے اور حمزہ والے. یاد رکھیے کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ہے، جو میں نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ 4500 مرتبہ آئیں گے، یعنی کہ اوسطاً ہر 2 لائن میں ایک آ رہا ہوگا. اگر میں ایوریج نکالوں تو میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہر لائن میں ایک مزید فی آ رہا ہوتا ہے، یا تو صحیح والا ہوگا یا کمزور والا ہوگا آن دی ایوریج، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے یاد رکھ لیں. الحمدللہ. تو یہ ہمارا لیسن یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، پہلا والا. دعا انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے جب دوسرا لیسن بھی پڑھ لیں گے. کنٹینیو کرتے ہیں دوسرے لیسن کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. سبق نمبر 9 یعنی کہ صفحہ نمبر 8 اور اس کے اشارہ بی کے لیے. اس میں صرف ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سبق بھی یہ والا چھوٹا سا ہی ہے. گرامر میں ایک ٹیبل پڑھیں گے ہم، واللہ ایک فعل پڑھیں گے. تو یہ QC2 پڑھ کے آ گئے تھے، QC3 میں یہ 2 صفحے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ صفحہ نمبر 3 جو ہے QC3 کا، یہ بھی آج آدھا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. 8واں صفحہ دوسرا اشارہ پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت. اشارے ریکال کر لیں. ہم نے آج جو اشارے 8ویں صفحے کے پڑھ رہے ہیں ہم، سب سے پہلے بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا، ٹھیک ہے نا. یہ 4 ہیں. تو پہلے بستی میں داخلہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب پانی کی دعا آیت نمبر 60 میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو شارٹ میں کیا ہوگا اس کا؟ بستی، پانی، کھانا، سزا. ٹھیک ہو گیا. چلیں کنٹینیوشن پیچھے سے وہی مضمون چل رہا ہے جو پچھلی آیتوں میں تھا. بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی وہ، اور پھر بنی اسرائیل کی ناشکری اور نافرمانی.
اسباق جو اس ایک آیت میں ہمیں ملتے ہیں، یہ 3 اسباق ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا، اور مگر ساتھ میں کیا کہا؟ کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو نعمتیں دی ہیں، ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ نئے الفاظ ہر لائن میں 1 3 3 1 الحمدللہ۔ آیت پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ایک دفعہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر لفظی ترجمے میں آئیں گے، پوری آیت کا ترجمہ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ یہاں پہ یہ ہائڈ ہوا ہوا ہے، 1 منٹ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تم کھاؤ اور پیو رزق سے اللہ کے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ آئیے لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ وَإِذْ آتا ہے ہم سب کو۔ استسقا، استسقا یہ نیا لفظ ہے۔ استسقا مگر مزید فی کا فعل ہم پڑھ چکے ہیں، باب استفعال پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے جو فعل پڑھا تھا استغفرا، یہ اب اس کا کمزور حرف والا آ گیا ہے استسقا، جو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ مگر الف سین، حمزہ سین اور تا شروع میں آ رہا ہے، اس سے آپ کو ایک بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس میں جو بات ہے طلب والی، مانگنے والی، خواہش رکھنے والی، وہ ضرور رہے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ پانی مانگنے کی خواہش، ٹھیک ہے۔ یہ آگے جا کر کے جب ہم مزید فی کے کمزور حروف پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ فعل پورا اسی گردان بھی آ جائے گی ہمیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، لی قوم ہی، لیے کس کے؟ قوم، قوم کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے ہو والی، تو قوم ہی اس کی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا۔ تو جب انہوں نے مانگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا، تو ہم نے کہا، کیا کہا؟ ادرب، ادرب QC1 سے آتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، بعصاکا، بی ساتھ، عصا لاٹھی، کا تیری، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں کہوں ادرب بعصاکا تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ مار اپنی لاٹھی سے، عصا کا، ٹھیک ہے۔ کس چیز کو مارنا ہے؟ الحجرہ، پتھر کو۔ وہاں پہ کوئی چٹان ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوگا کہ پتھر مارو۔ ویسے جن لوگوں نے ٹریول کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی یہ جارڈن وغیرہ کے علاقے میں کوئی ہے جگہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چٹان تھی، اس سے 12 چشمے نکلے تھے، واللہ اعلم۔ تو کیا ہوا جب انہوں نے یہ کام کیا؟ تو کیا ہوا؟ فن فجرت، فا انفجرت، انفجرا بہ نکلا، بہنے لگا۔ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے یہاں پہ انفجرت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مؤنث کا صیغہ کس لیے آ رہا ہے؟ یہ ابھی آگے جو آ رہا ہے نا، اسنتا عشرتا، یہ 12 کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عدد کی ترکیب ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے، ابھی نہیں۔ عدد معدود جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت ہی آگے جا کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
جی سر یہ فن فجرت کی عین کے لیے نہ آیا ہو، فن فجرت ابھی آگے آ رہے ہیں ہم، پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا. مگر یہ جو مؤنث یہاں بھی آ رہی ہے نا، اسنتا عشرتا، ٹھیک ہے نا. تو جزاک اللہ خیرہ. آگے عینا پہ جب ہم پہنچیں گے تو اس کو دیکھ لیں گے. فن فجرت منہ اسنتا عشرتا، تو پس پھوٹ پڑے منہ اس سے اسنتا عشرہ یعنی کہ 10 اور 2 12، ٹھیک ہے نا. کیا چیز؟ عینن، عین چشمے کو کہتے ہیں، اور عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مؤنث ہوتا ہے. تو جس نے بھی یہ بتایا جزاکم اللہ خیرہ کہ یہ مؤنث یہاں پہ اس لیے آ گیا ہے کہ آگے یہ جو چیز جس کا ذکر آ رہا ہے یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں. پھر کیا ہوا؟ قد علم کل اناس مشربہم، قد پڑھ چکے ہم QC1 میں. تحقیق یقیناً کیا ہوا؟ علم جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ جو ان کے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، مشربہم، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو. یہ بھی اسم کی ایک قسم ہے جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے نا، اس میں انشاءاللہ آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے. جو ہاں کسی بھی فعل کی کہ ہونے کا وقت اور ہونے کی جگہ، یہ 2 چیزیں عربی میں آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسم ظرف، اور ظرف میں زمان اور مکان، یہ 2 چیزیں آئیں گی. تو یہ انشاءاللہ اسم ظرف کی آگے جا کے پڑھیں گے کہ کوئی کسی فعل کے ہونے کی جگہ جو ہے وہ اسم ظرف مکان ہو جائے گا، اور کسی فعل کے ہونے کا وقت جو ہے وہ اسم ظرف زمان ہو جائے گا. یہ اس طریقے سے. تو مشرب جو ہے وہ پینے کی جگہ ہو گئی، اور مشربہم ان سب کے. تو یہ الفاظ کا ترجمہ کلیئر ہو گیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی نرم مزاجی کو دیکھیے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضرورت کو محسوس کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے درخواست کی. سر یہ جو ورڈ استسقا ہے اس کا بیسک ورڈ کیا ہے؟ یہ سین قاف اور یا جو ہے یہ اس کے مادے کے حروف ہیں، سین قاف اور یا. حمزہ سین تا تو اس کا مزید فی والے جو اضافی حروف ہیں وہ آ گئے نا، اس لیے. سر یہ مگر سقا یہ ہو گیا، آگے جا کے پڑھیں گے، ہم ابھی نہیں. ہاں استسقا جو ہم پڑھتے ہیں وہ جو بارش کی دعا کے لیے، وہ اسی کا وہ ہے کیا کہتے ہیں اپنا مصدر، ٹھیک ہے نا. جیسے استغفار ہوتا ہے نا، اسی طرح استسقاء ہوتا ہے. مگر یہ وہی والی بات ہے، میں نے بتایا کہ کمزور والے ہیں، ابھی اس کی ڈیٹیل میں مت جائیں، آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ ہاں فن فجرت منہ، یہ ایک اور معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. ایسا ریگستان جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور بھی نہ ہو، وہاں حیرت انگیز طور پر پانی ابلنے لگے، اور وہ بھی پتھر سے. چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے 12 چشمے عطا فرمائے. قد علم کل اناس مشربہم، جب ہر گروہ کے لیے خاص حصہ ہو اور وہ اسے جانتا بھی ہو تو اختلاف اور جھگڑے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. صحیح علم اور درست انتظام سے کام بہتر طریقے پر انجام پاتے ہیں. آئیے ہم سب اس نیت سے بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھیلے اختلافات اور تنازعات کو کم کیا جا سکے. یہ آج کل کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے. روزانہ میرے پاس چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہر وہ چیز جس میں اختلاف ہے لوگ آگے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اس کو، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو ہمارے قرآن کے کورس کے لوگ ہیں. میرے کانٹیکٹ میں کافی سارے وہ لوگ بھی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے قرآن سے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اختلافات کو اور ہوا دیجیے، اختلافات کو اور پھیلایا جائے، یا اختلافات کو کم کیا جائے، اس سے درگزر کیا جائے. جو ڈسکشن ہے وہ علماء کے لیے چھوڑ دیا جائے. عام پبلک جس کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ تفسیر پڑھی ہے، نہ فقہ پڑھا ہوا ہے. سب سے بڑی فقہی اختلافات زیادہ ہوتے ہیں، عقائد کے تو بہت کم ہی ہو رہے ہوتے ہیں. نہ انہوں نے اصول الدین پڑھا ہوا ہے، نہ عقیدہ پڑھا ہوا ہے، اور جو چیز آ رہی ہے اختلاف والی وہ پھیلائے چلے جا رہے ہیں، آگے اس کو اسپریڈ کر رہے ہیں.
یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اختلافات کو اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو پلیز سوشل میڈیا کے اوپر یہ اختلافی ویڈیو کلپس اور یہ جو لوگوں کے کسی کا لیکچر ہوتا ہے، کوئی اور ٹیکسٹ آتا ہے کہیں سے کاپی کر لی کسی کی کوئی چیز، اس کو مت پھیلائیں. اس سے صرف نفرتیں بڑھیں گی، حل کچھ نہیں ہوگا. آپ بتا دیں سوشل میڈیا پہ آپ نے کبھی کوئی اختلافی بات دیکھ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کیا. جب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں، مصادر کو دیکھتے ہیں، کتابوں میں قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، وہ طریقے ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا اس کام کے لیے نہیں ہے. تو پلیز یہ ایک اچھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہاں پہ کہ مسلمانوں میں اختلافات کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش ہونی چاہیے ہماری. جس جس گروپ میں یہ کام ہوتا ہے وہاں پر بھی کوشش کریں کہ روکیں اس کو. اگلا حصہ ہے کلوا واشربوا بالرزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اس میں سے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے. کلو ہمیں آتا ہے تم سب کھاؤ، ٹھیک ہے نا. با کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں اشرب سے جب اس کی جمع بنے گی تو اشربو، ٹھیک ہے نا، صحیح. ہاں تو یہ جزاکم اللہ خیر. باب سمع ہے شربا یشربو، شربا یشربو، ٹھیک ہے نا. تو اشرب بنے گا تو اشربو، ٹھیک ہے. اشرب سے اشربو، راہ پہ زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. چلیں تو تم سب پیو، تم سب کھاؤ اور تم سب پیو من سے رزق اللہ، اللہ کا رزق. ولا اور نہیں تعصوا، تعصوا چلنے پھرنے کو کہتے ہیں. یہ آگے بھی آئے گا، جو گائے کی جو صفات آئے گی اس میں بھی لفظ آئے گا آگے. ولا تعصوا فی الارض، اور مت پھرو زمین میں کیا کرتے ہوئے؟ مفسدین، یعنی اس حال میں کہ فساد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کلو واشربو، اسلام زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہرگز نہیں روکتا، شرط یہ کہ انسان حد سے آگے نہ بڑھے اور بگاڑ پھیلانے کا سبب نہ بنے. یہاں پہ ایک حدیث ڈاکٹر صاحب نے جو کوٹ کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک سب کو ترجمہ آتا ہے. ان اللہ لا یرضی، اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے، اور یہ لام جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. لا عن العبد، اپنے بندے سے. ان کہ یأکل الاکلتا، وہ کھاتا ہے کھانا. فیحمدہ، پس وہ حمد کرتا ہے، یعنی کہ اس کی تعریف اور اس کا شکر کرتا ہے. حمد یہاں پہ شکر کے معنی میں آ رہا ہے. ہم نے حمد کے دو معنی پڑھے تھے نا، تعریف اور شکر، تو یہاں پہ شکر کے معنی میں آ رہا ہے. یحمدہ علیہا او یشرب شربتا، اور وہ پیتا ہے جو پانی یا پینے کی چیز ہے اس کی. فیحمدہ علیہا، اور اس پر بھی شکر کرتا ہے. تو آسان ہو گیا، ترجمہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ فائدہ ہے کہ اسی 3 میں آپ آ گئے اور الحمدللہ تقریباً سارے لفظ آپ کو آتے ہیں. اس میں سے کون سا لفظ نہیں ہے؟ ردیا یردا ہم پڑھ چکے ہیں، عبد ہم پڑھ چکے ہیں، اکلا یاکلو ہم پڑھ، حمید یحمدو ہم پڑھ چکے ہیں، شربا یشربو ہم پڑھ چکے ہیں. کون سا لفظ نہیں ہے؟ یہ حدیث پوری آپ عربی میں الحمدللہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے خالی. الحمدللہ بس صرف توجہ پہچاننا ہے لفظ کون سا آیا ہے، کس فارم میں آیا ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے، کیا چیز ہے، امر ہے، بس. زمزم کا چشمہ بھی ایک خشک بنجر زمین سے پھوٹ پڑا جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو زمین پر مارا. یہ معجزہ آج بھی باقی ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں. تو جس طرح وہ 12 چشموں کا معجزہ تھا اسی طرح یہ اس کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، خوراک اور ہر قسم کا رزق عطا فرمایا. اسی نے ہمیں بستیوں اور شہروں میں آباد کیا. آئیے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر ان کا شکر ادا کریں. شکر الحمدللہ.
بات اگر معجزات کی ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. یہ ہے اصل معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو دیا ہے کہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں یہ رہے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے الحمدللہ. اسباق دیکھ لیں. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. تحقیق ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ. تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے. اسباق کیا ہے اس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی. اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا. کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو. دعا اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیری نشانیوں اور معجزات پر غور کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. آمین. پلان کیا ہے؟ انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کروں گا. اور لوگ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کو سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار وسائل دیے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے دن رات کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں. کچھ اپنے فائدے کے لیے, کچھ اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے, کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے, کچھ اپنی قوم کے فائدے کے لیے, کچھ اپنے ملک کے فائدے کے لیے. تو جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے, ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو صلاحیتیں, قوتیں, استطاعت, مال, وقت, صلاحیت, آئی کیو, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہیں اس کو استعمال کریں. کس لیے؟ لوگوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنائیں. اسماء اور افعال دیکھ لیں اس کے. سب سے پہلے عین, یہ جو پڑھا ہم نے کہ عینن, اس کی جمع ہوتی ہے عیونن. عین چشمے کو کہتے ہیں اور آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جمع اس کی عیون ہے. ٹھیک ہے نا. اور چشمہ جو ہے دیکھیں, چشم فارسی میں بھی آنکھ کو کہتے ہیں اور چشمہ جو ہے وہی, تو جس طرح عربی میں ایک ہی لفظ ہے اسی طرح فارسی میں بھی اور اردو میں ہم وہی استعمال کرتے ہیں. مشرب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ مشربن ہے اور اسم ظرف ہے. اس کی جمع جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس میں تنوین نہیں آتی ہے. مشاربو, ٹھیک ہے نا, جو مفعل سے مفاعلو کے وزن پہ یہ بنتا ہے. اس میں یاد رکھیں کہ اس کی جمع میں تنوین نہیں آئے گی. جی وہ زیر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مکتب کا جو وزن ہے نا یہ وہ ہے. افعال 3 حروف والے صحیح دیکھ لیں. ادرب تو سب کو آتا ہے, QC1 سے اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں ہم اس کو. آگے چلیں. علیمہ بھی آتا ہے, QC1 میں پڑھ لیا تھا ہم نے علیمہ. آگے چلیں. شربہ شاید نہیں, کر لیتے ہیں. شربہ یشرب, اشرب, شارب, مشروب. 2 مصدر ہیں اس کے, شربن بھی ہے اور شربن بھی ہے. رزق یہ بھی ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں. رضا کا یرزق, ارزق, رازقن, مرزوقن اور رزقن. کمزور افعال دیکھ لیں 3 حروف والے. کلو آتا ہے ہمیں, کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں, آج بھی پڑھ لیا تھا. تاسو یہ نیا آیا دیکھ لیں. عصیہ یعصا یہ ہے چلنے پھرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. ایسا آسن, اسیان اور اسیون, یہ 2 اس کے مصدر ہیں. تو یہ وزن اس کا جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. ردیا یردا. باب کیا تھا اس کا؟ اس کا باب تھا سمع. باب سمع تھا. جب ہم نے ردیا یردا پڑھا یا خشیہ یخشا پڑھا وہاں پہ, تو ہم نے کہا تھا یہ اس کا وزن ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ جو را اور داد لکھا ہوا ہے یہ اس کو ریکال کریں کہ عصیہ جو ہے وہ وزن اس کا کیا ہوگا؟ ردیہ یردا. باب کیا ہوگا؟ سمع. باب سمع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ردیہ کا باب سمع تھا. ٹھیک ہے نا. بنیادی جو 4 باب ہم نے پڑھے ہیں ریلیٹ ہم اسی سے کریں گے.
کلیئر ہو گیا؟ چلے الحمدللہ. مزید فی میں آ جاتے ہیں. مزید فی اس طرح میں نے بتایا تھا، یہاں پہ استسقا بھی آیا ہوا ہے مگر یہ مزید فی کا کمزور ہے، تو ابھی ہم نے کمزور چونکہ نہیں پڑھے ہیں اس لیے اب اس کو چھوڑ کر کے ہم آگے چلے جاتے ہیں. اور تو میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. ہاں ان فجرہ بھی ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے ویسے ڈاکٹر صاحب نے، مگر یہاں لکھا نہیں ہے. ہاں ان فجرہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور انقلبا ینقلب انقلاب اسی وزن پہ آ جائے گا، انفجرا ینفجر. ہاں ٹھیک ہے نا، انفجر، ٹھیک ہے نا. اور منفجر، منفجر، انفجار، بالکل منقلب کی طرح ہے نا. چلے یہ کمزور والا نہیں ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں مفسد کہاں سے آیا ہے. افسدہ یفسدو، باب افعال، اسلمہ یسلمو کے وزن پہ افسدہ یفسدو، افسد، مفسد، مفسد اور افساد. تو مفسد ہو گیا فساد کرنے والا، اس کی جمع ہو گئی مفسدون، اور یہاں پہ مفسدین اس کی بدلی بھی شکل آ رہی ہے گرامر کی جو ترکیب ہے اس کی وجہ سے. الحمدللہ. اب آتے ہیں معاشی گرامر کی طرف. جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آج ہم ایک فعل پڑھیں گے جو مزید فی سے ہے مگر مزید فی میں کمزور حرف والا، اور وہ فعل ہے واللہ. واللہ قرآن کریم میں 31 بار آیا یہ فعل. تو ریکال کر لیتے ہیں پہلے کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا علامہ، علیمہ ثلاثی مجرد میں تھا، اس سے ہم جب مزید فی میں آئے شد والے کے ساتھ تو علامہ ہو گیا تھا. پھر سلیمہ سے اسلمہ بن گیا تھا، اس میں کیا چیز اضافہ تھا؟ حمزہ. اسی طرح پھر آگے جب ہم چلے تو علامہ اس کا جو مصدر ہے تعلیم، یعنی کہ یہ باب تفعیل سے ہم نے پڑھ لیا اس کو. حاسبہ اس کا مصدر محاسبہ، باب مفاعلتن. اسلمہ اسلام، باب افعال. پھر ہم نے پڑھا اختلافہ اختلاف، باب افتعال. پھر ہم نے پڑھا استغفرہ اور استغفار، باب کا نام استفعال، ٹھیک ہے، باب کا نام ہے استفعال. تدبرہ سے تدبر اور باب کا نام ہے تفاعل. تدارسہ سے تدارس، باب کا نام ہے تفاعل. اور انقلبہ انقلاب، باب کا نام ہے انفعال، جو ابھی ہم نے بات کی تھی پچھلی سلائیڈ پہ. الحمدللہ. تو اب ہم آتے ہیں کمزور کی طرف. جس طرح پہلے ہم نے بریک سے پہلے دیکھ لیا کہ یہ ثلاثی مجرد کے صحیح والے اور یہ کمزور والے تھے، اسی طرح اب ہم جو مزید فی کے صحیح والے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کے کمزور والے اب جو ہم پڑھتے جائیں گے وہ یہاں پر آتا جائے گا. سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں واللہ. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ جو باب تھا تفعیل جس سے ہم نے علمہ یعلم تعلیم پڑھا، باب تفعیل تھا، علمہ یعلم تعلیم پڑھا. علمہ میں جو مادے کے بنیادی حروف تھے وہ عین لام میم تھے. مزید فی میں شد آ گئی، یعنی ایک لام کا اور اضافہ ہو گیا تھا. تو اسی باب سے وزن تھوڑا سا مختلف ہوگا. واللہ کا باب کیا ہے؟ تفعیل. وزن مگر اس کا علمہ یعلم نہیں ہوگا بلکہ اس کا اپنا وزن ہوگا. ابھی ہم پڑھیں گے اس کو. تو واللہ جو ہے ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پھیرا. واللہ اس نے پھیرا، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں آتا ہے فولی وجہک، اور پھیر لو اپنا منہ. تو اور بھی کئی جگہ پہ آتا ہے. جو چیز ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کمپیریزن میں بتائی ہے، بریک سے پہلے ہم نے ہدا یادی کی گردان کی تھی، تو اس سے ریکال کر لیں. جیسے واللہ ہے، اس کی جو جمع ہے واللہ اس نے پھیرا، تو یہ واللہ بنے گی،
ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پہ ہدا کی جمع بنی تھی ہدو، وہاں پر بھی کمزور آ رہا تھا آخر میں، یہاں پر بھی یا آخر میں کمزور آ رہی ہے. تو اس سے دیکھ لیں آپ کہ پھر جیسے ہدیتا تھا یہاں ولیتا آ گیا، ہدیتو ولیتو، ہدیتم ولیتم، ہدینا ولینا. مماثلت آ گئی نا کہ وہاں پہ جو کمزور والا پڑھا تھا ہم نے اسی طریقے سے مزید فی والا، صرف اس میں کیا ہے شد زیادہ ہے بس. ٹھیک ہے نا. اگر یہ شد ہٹا دیں تو بالکل یہی وزن بن جائے گا. آسان ہو گیا اب اس کو یاد کرنا. تو اب ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے ہم نے ہدا سے ہدو پڑھا تھا، جزا سے جزو پڑھا تھا، ایسے ہی واللہ سے اس کی جمع بنے گی واللو. تو آئیے پہلے فعل ماضی ہم کر لیتے ہیں اس کا. واللہ اس نے پھیرا، واللو ان سب نے پھیرا، ولیتا آپ نے پھیرا، ولیتو میں نے پھیرا، ولیتم آپ سب نے پھیرا، ولینا ہم سب نے پھیرا. کلیئر ہو گیا. واللہ، واللو، ولیتا، ولیتو، ولیتم، ولینا. فعل مضارع میں آ جائیں. یولی، جیسے یہاں پہ یہدی تھا اسی طرح یولی. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہدونا تھا تو یہاں پہ یولونا ہو گیا. ٹھیک ہے. آئیے فعل مضارع کی پریکٹس کر لیں. یولی، یولونا، تولی، اولی، تولونا، نولی. بالکل اسی طرح دیکھیں. یہدی، یہدونا، یجزی، یجزونا، یولی، یولونا. اب فعل امر کی طرف آتے ہیں. واللہ سے یولی بنا تھا، یولی سے تولی، وہی طریقہ ہے. علامت مضارع ہٹا دیں اور کمزور حرف پہلے ہی جزم تھا، جیسے وہاں پہ یاد کریں یہدی میں جب ہم نے یا ہٹایا تھا اور آخر میں یا تھی وہ بھی ہٹ گئی تھی، تو ہا اور دال رہ گئی تھی. ہا پہ جزم تھا اس وجہ سے ہم نے وہاں پہ حمزہ لگا دی تھی اور اہدی کر دیا تھا اس کو. یہاں پہ کیونکہ واو پہ پہلے ہی زبر ہے اس لیے حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہاں پہ یو ہٹا دیں اور آخر میں جزم ہے، کمزور حرف حکم ملتے ہی گر جاتا ہے، پڑھ چکے ہیں ہم. تو فعل امر میں یہ گر چکا ہے. اور ولی، ٹھیک ہے نا، ولی پھر. اور اس کی جمع بن جائے گی ولو، تم سب پھیرو. اور نفی کیا ہوگی؟ لا تولی، لا تولی. ہاں تا کے اوپر پیش ہے. لا تولی اور لا تولو. ٹھیک ہے نا. یہ مزید فی میں جو ہے نا شروع میں یا کے اوپر پیش آتی ہے، جیسے واللہ یولی تھا تو یولی سے تولی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کو ہم عربی بول چال میں استعمال کر لیں پہلے، پھر پورا ٹیبل آخر میں کر لیں گے. ولی اگر کسی کو حکم دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اولی. ٹھیک ہے نا. جواب ہوگا اولی. کسی کو کہا جائے گا کہ پھیر، تو اگر کہا جائے قبلے کی طرف منہ پھیریے، جیسے میں نے بتایا تھا ولی وجہ کا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اولی ہو جائے گا کہ میں پھیرتا ہوں. اور ولو تم سب پھیرو، نولی اس کی جمع ہو جائے گی. چلیں فاعل اور مفعول دیکھ لیں. جیسے وہاں پہ تھا معلم اور معلم، یہاں پہ بنے گا مولن اور مولن. ٹھیک ہے. مولن اور مولن. اور فعل کا نام کیا ہوگا؟ باب وہاں پہ تھا تفعیل تو وہاں پہ بنا تھا تعلیم. اب کمزور حرف آ گیا اس میں تو اس کا باب بنے گا تولیتن. یہ یاد کر لیں کہ یہ اس کا جو مصدر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اس وجہ سے کہ وہاں پہ کمزور آیا ہوا ہے، اور پھر یہ جو الف ہے اس وجہ سے آخر میں تا بھی آئی ہے. یہ ہم نے وہاں پہ ابھی نہیں پڑھا ہے نا یہ والی چیز ہم نے. ہاں جی ہاں ابھی کمزور حروف والے نہیں پڑھے. یہ والا رول ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے گولتا والا، انشاءاللہ آ جائے گا آگے. چلیں
تو یہ اب ہمیں اس کا اسم فاعل اور مفعول بھی پتہ چل گیا ہے. مولن، مولن، تولیتن، مولن، مولن، تولیتن. تو اب ہمارا یہ ٹیبل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. مؤنث بھی دیکھ لیں، ہوا ولہ ہے، ہیا ولت، ٹھیک ہے نا. اور ہوا یولی ہے، ہیا کیا ہوگا؟ تولی، ٹھیک ہے نا. آسان ہے کیونکہ یہ تو یہی والا صیغہ ہوتا ہے جو تولی حاضر مذکر کے لیے، وہ غائب مؤنث کے لیے، وہی تولی ریپیٹ ہو جائے گا یہاں پہ. تو اب الحمدللہ ہمارا ٹیبل پورا ہو گیا. تو آئیے اس پورے ٹیبل کو ایک دفعہ ہم کر لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. جو سوال جواب رہ گئے ہیں بول چال والے اس کی طرف، ٹھیک ہے نا. واللہ، ولو، ولیتا، ولیتو، ولیتم، ولینا، یولی، یولونا، تولی، اولی، تولونا، نولی، ولی، ولو، لا تولی، لا تولو، مولن، مولن، تولیتن، ہوا ولہ، ہیا ولت، ہوا یولی، ہیا تولی. الحمدللہ یہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. ایک دفعہ پریکٹس کرا دیں گے ناصر صاحب آگے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جزاک ولا، ولو، ولیتا، ولیتو، ولیتم، ولینا، یولی، یولونا، تولی، اولی، تولونا، نولی، ولی، ولو، لا تولی، لا تولو، مولن، مولن، تولیتن، ہوا ولا، ہی ولت، ہوا یولی، ہی تولی. جزاکم اللہ خیر. باقی جو عربی بول چال کے ہمارے صیغے رہ گئے تھے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فعل ماضی سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حل واللہ. تو اگر ہم نام میں جواب دینا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ریفرنس کیا ہے کہ ہم سب نے قبلے کی طرف منہ پھیرا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر کسی اچھی بات سے منہ پھیریں گے تو پھر وہ نیگیٹو میں چلا جائے گا. تو یہ پازیٹیو میں رکھا ڈاکٹر صاحب نے اس میں. تو حل واللہ، کیا اس نے منہ پھیرا؟ نعم واللہ. حل و نعم ولو. حل ولیتا؟ نعم ولیتو. حل ولیتم؟ نعم ولینا. الحمدللہ. فعل مضارع میں آ جائیں. حل یولی؟ نعم یولی. حل یولون؟ نعم یولون. حل تولی؟ نعم اولی. حل تولون؟ نعم
نولی. الحمدللہ. اچھا اب اسم فاعل کی پریکٹس. حل انت مولن، قبلے کی طرف منہ پھیرنے والے، اگین پوزیٹو میں جواب ہوگا. نعم انا مولن. اب اگر جمع کریں ہم اس کی، حل انتم مولون، نعم نحن مولون. ٹھیک ہے نا، نعم نحن، حل انتم کے جواب میں نعم نحن. الحمدللہ. یہ اس کی جو شارٹ والی گردان ہے، یعنی کہ 6 افعال کی چابی جو ہے، ولا، یولی، ولی، مولن، مولن، تولیتن. تو اگر ہمیں ولا آتا ہے تو ہم فعل ماضی کی ساری گردان بنا سکتے ہیں، یولی آتا ہے تو فعل مضارع کی ساری گردان بنا لیں گے، ولی آتا ہے تو امر اور نہیں لیں گے. پھر اسم فاعل، مفعول، واحد جمع اس کا ہم بنا سکتے ہیں، اور پھر مصدر ہے اس کا تولیتن. تو آئیے اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں ان 6 افعال کی. ولا، یولی، ولی، مولن، مولن، تولیتن. الحمدللہ. ورک بک شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں ریمائنڈ کرا دوں کہ ابھی مڈ کوئز قریب آ رہا ہے ہمارا، تو ورک بک ساتھ ساتھ کرتے رہیں آپ لوگ، ایسا نہیں ہو کہ آخر میں پھر مشکل ہو جائے. اور ورک بک آپ نے سب لوگوں نے یہاں پہ مڈ کوئز والے دن جمع کرانی ہے، اس سے پہلے جمع کرا دیں. کسی نے مجھ سے فون پہ پوچھا تھا تو میں نے کہا بالکل اس سے پہلے بھی آپ کرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ جمع کرائیں گے تو پھر چیک کر کے ہم واپس کریں گے اور اس کے مارکس ہوں گے. تو اگر آپ نے ورک بک جمع نہیں کرائی تو پھر، یا ٹائم پہ جمع نہیں کرائی تو وہ مارکس آپ کو نہیں ملیں گے. یہ ضروری ہے کورس کے لیے. سبق میں دیا گیا واللہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجئے اور ان سوالات کے جواب لکھیے. عربی بنانی ہے. وہ پھیرنے والا ہے اپنا منہ دین سے. اب یہ نیگیٹو والا آ گیا، تو وہ پھیرنے والا ہے، کون سا صیغہ بنے گا؟ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ اور واحد ہے کہ جمع ہے؟ ہاں وہی نا. تو کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں فاعل آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، کرنے والا، تو یہ اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے نا. اور واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے. تو ہوا مولن وجہہ، اپنا چہرہ. ٹھیک ہے نا. اور دین سے، ہاں ان اگر لگا دیں گے تو ان الدین بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، دین سے. ٹھیک ہے. اردو میں ترجمہ کرنا ہے. ما واللہم عن قبلتہم، ما نہیں، واللہم، واللہ ان سب نے پھیرا. ٹھیک ہے نا. ہم، ما واللہم، ما یہ نہیں والا نہیں ہے. کون سا والا ہے؟ ما واللہم. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. ما واللہم کس چیز نے، یہ کون سا والا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا تھا وہ؟ کیا چیز ہے؟ صحیح ہے، جزاکم اللہ خیر. ما واللہم عن قبلتہم، کس چیز نے ان کو پھیرا؟ عن قبلتہم، ان کے قبلے سے. یہ قرآن کریم میں آتا ہے. جب یہ تحویل قبلہ والی آیات پڑھیں گے وہاں پر جو لوگ پوچھتے تھے کہ پہلے یہ ادھر منہ کر کے پڑھتے تھے اب ادھر منہ کیوں کر لیا، یہ وہ والی بات ہے. ما واللہم عن قبلتہم، کس چیز نے ان کو پھیرا؟ ان کے قبلے سے. پھر جواب دینا ہے عربی میں ہاں میں. حل تولی وجہک عن الدین، کیا تولی، آپ، ہاں آپ نے، آپ پھیرتے ہیں یا پھیریں گے؟ آپ پھیرتے ہیں. وجہ کا، ٹھیک ہے، عن الدین. ٹھیک ہے نا. تو یہ جواب ایسے ہاں میں ہو، یہ جواب ہاں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ جواب نہیں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بھلے آپ لوگ اپنی ورک بک میں کاٹ کر کے یہاں پہ ہاں کو نہیں لکھ لیں، کیونکہ ہم ایسا کام کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہاں میں نہیں دینا ہے، نہیں میں دینا ہے. ٹھیک ہے نا. حل تولی وجہک عن الدین، کیا آپ پھیرتے ہیں یا
پھیریں گے اپنا منہ دین سے؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا. لن نولی، ہرگز نہیں پھیریں گے. لن نولی، جی ہرگز نہیں پھیریں گے. ٹھیک ہے. یہ ویسے میں بتا رہا ہوں، مطلب یہاں پر تو آپ لا سے بھی جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، فعل مضارع لا نولی کر دیں، مگر اگر واقعی صحیح معنوں میں کہنا ہے ہرگز نہیں تو پھر لن سے نفی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے نا. مگر آپ کے کورس کے لیے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آپ نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہے لم اور لن کا استعمال، تو انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی آپ فار پرپز آف دس کورس لا سے نفی کر دیں اس کی. واللہ یولی جو ہے اسی طرح نجا یونجی ہے، اس نے نجات دی. نجا یونجی، اس نے نجات دی. پوری گردان اسی طرح سے ہو جائے گی. اور تنجیتن جو ہے اس کا مصدر ہو جائے گا، جیسے وہ تھا تولیتن، ایسے ہی یہاں پہ تنجیتن اس کا مصدر ہو جائے گا. تو یہ آپ بنا سکتے ہیں. اس کا وزن، ہاں اس کا وزن جو ہے دیکھیں، باب تو اس کا ہمیں پتہ ہے کہ باب تفعیل ہے، مگر وزن اس کا وہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے. ہاں علمہ یعلم، یہ وزن نہیں ہے. وزن اس کا کیا ہے؟ واللہ یولی، کیونکہ واللہ یولی کے وزن پہ ہم پڑھ رہے ہیں نجا یونجی. یہ بات کلیئر کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. جزاک یہاں اللہ. پہ کوشچن ہے، گزارش ہے سر یہ کتاب میں جو مولا انہ لکھا ہوا ہے اور یا کے ساتھ ہے مولا، جبکہ مرجع جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، یہ دونوں ٹھیک ہیں یا؟ اب مجھے یاد نہیں ہے سر، مجھے چیک کرنا پڑے گا کتاب میں کیا دیا ہوا ہے. کتاب میں سر مولا یا کے پیج ساتھ ہے. نمبر بتائیں، پیج نمبر. سر پیج نمبر ہے 56. پیج نمبر 56 میرا کورس. جی اب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ پیج کھول لیا میں نے. مولا انہو، ابھی مولا جو ہے وہ یا کے ساتھ بھی ہے، انہو بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے کی ضرورت ہے انہو کے نہیں؟ اچھا یہ میں نے آپ کو جو سلائیڈ میں بتایا نا، لکھنے کا جو طریقہ ہوگا اس کا مولن اور مولن ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہی نوٹ کر لیں آپ، زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا اگلے سوال کے اوپر ہے 57 پہ منجن. سر پہلے لیسن کمپلیٹ کر لیں، پھر سوال جواب کر لیں گے. رائٹ. تھینک یو سر. رائٹ. ایک دفعہ پھر یہ ریوائز کر لیں کہ تقریباً 9000 جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کے صحیح والے الفاظ ہیں. اس کے بعد کمزور والے بھی تقریباً اتنے ہی ہیں. تو 9000 اور 9000 18000 یہ ہو جائیں گے ہمارے افعال جو ہیں. اور یہ تقریباً ہر لائن میں ایک صحیح آ جاتا ہے، ایوریج کی بات کر رہے ہیں ہم، اور ایک کمزور والا آ جاتا ہے تقریباً ہر لائن میں. مزید فی کے صحیح اور کمزور ملا کر کے 9000 ہیں، تو یہ بھی ہر لائن میں ایک آتا ہے مزید فی. وہ یا تو صحیح والا ہوگا یا کمزور والا ہوگا آن دی ایوریج. ٹھیک ہے نا. تو ہر 2 لائن میں ایک کہہ لیں آپ، یا ہاں اس طریقے سے. چلیں یہ بول چال کی میرا خیال ہے کچھ سلائیڈیں شاید اینڈ پہ رہ گئی تھی ہم نے، یہ ایڈیشنل سلائیڈس ہیں. چلیں ٹائم ہے ابھی کر لیتے ہیں اس کو، اور شاید سوال جو آ رہا تھا کسی کا وہ بھی ایڈریس ہو جائے گا یہاں پہ. حل ولا وجہہ، کیا اس نے اپنا منہ پھیرا؟ نعم ولا وجہہ. حل ولو وجوہہم، کیا ان سب نے پھیرا اپنے منہ؟ ان سب کے. نعم ولو وجوہہم. حل ولیت وجہک، کیا آپ نے پھیرا اپنا منہ؟ نعم ولیت وجہی. اب یہاں پہ وجہکا سے جب ہم اپنی طرف آئیں گے تو وجہی یا کی ضمیر لگے گی. حل ولیتم وجوہکم. نعم ولینا وجوہنا. نعم ولینا وجوہنا. حل یولی وجہہ. نعم یولی وجہہ. حل یولون وجوہہم. نعم یولون وجوہہم. حل تولی وجہک. نعم اولی وجہی. اولی وجہی. حل تولون
وجوہکم نعم نولی وجوہنا. منع کریں گے لا تولی لا اولی، لا تولو لا نولی. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. 7 ہوم ورک یاد رکھیں. ویڈیوز جو ڈاکٹر صاحب کی یوٹیوب پہ ہیں اس کی ہیلپ سے آپ پریکٹس کرتے رہیں. ٹیچر بننے کے لیے تیاری کریں، ایکسٹرا ٹائم دیں اس کے لیے. اور کوئی اسٹوڈنٹ گھر میں ڈھونڈ لیں یا دوستوں میں اس کو پڑھانا شروع کر دیں، سب سے اچھا ہے. اور پھر ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ جب ہوگی تو اس وقت انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی سرٹیفائڈ ٹیچر بننا. دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. لیسن یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. اب اگر کسی کے سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل فار دیٹ. جی سر، وہ میں گزارش کر رہا تھا جو منجن جو ہے وہ الف کی سوال ایک وقت میں اگر ایک ہی سوال پوچھ لیں تو اچھا ہے. نجا یونجی کا جو ٹیبل ہے جی سر اس کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں منجن اور منجن، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیں یا جو ہے نا اس میں آخر میں جس طریقے سے ہم نے پڑھا مولن اور مولن، تو اسی طرح اس کو بھی منجن اور منجن ہی لکھا ہوا ہے، مگر چونکہ الف کے ساتھ ہے تو 2 زبر اس وجہ سے آئی ہوئی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا جیسے ہم پڑھتے تھے مسلمن اور مسلمین کے ساتھ جب مسلمن لکھتے تھے تو وہاں پہ الف کے ساتھ 2 زبر لگاتے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ اصول وہاں پہ مولن پہ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ جو سلائیڈ میں ہم نے دکھایا ہے نا اس کے مطابق ہی کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو سلائیڈ میں آپ نے واللہ کا دکھایا ہے، اس لیکن کا جو مادہ ہے اصل میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں واللہ یولی کے مادے میں یا آ رہی تھی، اس کے مادے کے حروف میں نون جیم کے ساتھ یا نہیں ہے اور واو ہے. تو ابھی ہم نے چونکہ آپ کو یہ تعلیلات پڑھائی نہیں ہے تو اس لیے اس کی اپلیکیشن بھی ابھی نہیں پڑھا رہے ہیں. ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں کلاس میں یہ تعلیلات کی ہے. ایڈوانس والے جن لوگوں نے ایڈوانس گرامر پڑھی ہوئی ہے ان کو یہ پتہ ہوگا کہ جب کمزور حروف آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے چینج ہوتے ہیں، یا کیسے چینج ہوگا، واو کیسے چینج ہوگا. یہ پورا ایک ٹاپک الگ ہی ٹاپک ہے، تو اس کو ایڈوانس کے لیے چھوڑ دیں، ابھی مت ڈسکس کریں اس کو پلیز. خامخواہ لوگ کنفیوز ہوں گے. بہتر یہی ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے اس کو ویسے ہی گردان میں یاد کر لیں اور اپلائی کریں اس کو. جزاکم اللہ. السلام علیکم سر. سر یہ ورک بک جمع کرنے کے لیے کون سی ڈیٹ بتائی آپ نے سر؟ جو ٹائم ٹیبل میں نے دیا ہوا ہے اس میں نوٹ کر لیں. میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا ہوا ٹائم ٹیبل، چیک کر لیجیے. اس میں اچھا زبانی یاد نہیں ہے مجھے. اور کسی کا کوئی سوال؟ چلیں جزاکم اللہ خیرہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے، اور سب کو محفوظ رکھے.